اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے سخی بھی تھے۔ جہالت جب جہلیت کا زمانہ تھا اس وقت بھی، جب ایمان لائے تو اس وقت بھی بہت بڑے سخی تھے۔ جب جنگ تبوک ہوا تو بہت تنگی تھی اور سخت گرمی بھی تھی، سفر بھی بہت لمبا تھا۔ جنگ تبوک ہوا تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ جو کچھ ہے تمہارے پاس لے آؤ اس سفر کے لیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے عرض کیا، میرے آقا 200 اونٹ بمے ساد و سامان، یعنی ان کے کھانے پینے کا اور جو کچھ وہ صحابہ لے جائیں گے ان کے کھانے پینے کا، اور سب کو ہتھیار وغیرہ سب کچھ۔ حضور عرض کر گیا، یا رسول اللہ میں عطا دیتا ہوں 200 اونٹ بمے ساز و سامان۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بمے ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ دینا چاہتا ہے؟ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ 1000 اشرفی درہم نے اشرفی وہ لے کر آ کر حضور کی گود میں ڈال دی، اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہم دیکھ رہے تھے حضور ان اشرفیوں کو کبھی الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ دعا فرما رہے ہیں، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں اور تو بھی راضی ہو جا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی کہا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کوئی کام کرے گا اسے فرمایا کہ وہ کوئی کام بھی اس کو نقصان نہیں دے سکے گا۔ یہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے سخی، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا زمانہ تھا، تو آپ کی خلافت کے زمانے کے اندر قحط سالی پڑ گئی۔ قحط سالی پڑ گئی تو اس وقت آپ کے 1000 اونٹ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے، اور انہوں دنوں وہ شام کے وہ اونٹ بھی آ گئے بمے ساز و سامان، تجارت کا سارا سامان آ گیا۔ جب مدینے والوں کے تاجروں کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو وہ ساز و سامان جو تجارت کا وہ مدینہ میں آ گیا ہے، تو سارے آپ کے پاس اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ مال بیچیں گے، ہم مال لینے کے خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم کتنا مجھے منافع دو گے؟ کہا کہ حضور ایک کے بدلے ہم ایک دے دیں گے۔ فرمایا نہیں، یہ بھی بہت کم ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ لوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ ہم ایک کے بدلے، تاجر نے کہا ایک کے بدلے 2 دینے کے منافع۔ فرمایا یہ بھی کم ہے، میں اس سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 دیں گے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم ایک کے بدلے 5 دے دیں گے، یعنی آپ کا 1 روپیہ خرچ ہوا ہے اس پر 5 روپے زیادہ منافع دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ ان تاجروں نے پوچھا حضور وہ کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ؟ فرمایا کہ مجھے 1 کے بدلے 10 مجھے مل رہے ہیں۔ پوچھا وہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو میں دوں گا وہ مجھے 1 کے بدلے 10 دے گا۔ آپ نے تمام مدینہ میں جتنے غریب مسکین، جتنے یتیم سب کو بلایا، اور تمام کے اندر وہ جتنا مال تھا وہ سب بانٹ دیا، تقسیم فرما دیا۔ فرمایا میں نے رب سے سودا کیا ہے کہ رب سے سودا کرو، 1 کے بدلے رب 10 عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنے سخی تھے، اور آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب ان کا وصال ہوا جنگ بدر کے دن، تو بعد میں حضرت ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ 2 صاحبزادیاں تھیں، اس لیے آپ کا ایک لقب یعنی آپ کا نام عثمان ہے،
اور لقب جو ہے ذوالنورین ہے، یعنی دو نوروں والے، کیونکہ حضور کے دو صاحبزادی ہیں، آپ کے نکاح میں یک بعد دیگرے تھی، بلکہ جب ام کلثوم کا بھی وصال ہوا تو حضور نے عثمان غنی کے دل جوئی کے لیے کہا، عثمان اگر خدا مجھے 100 لڑکی بھی عطا فرماتا اور ان کا یک بعد دیگرہ وصال ہو جاتا تو سب کا سب آپ کے ساتھ میں نکاح کر دیتا۔ وہ حضرت عثمان غنی، کتنا پیار اللہ کے نبی کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، داماد مصطفیٰ ہیں، پھر کاتب وحی بھی تھے پہلے، پھر جامع قرآن بھی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دو یعنی کہ آپ کا لقب ذوالنورین یعنی دو نوروں والے، یعنی کیونکہ آپ کے گھر میں حضور کے دو صاحبزادیاں تھیں تو آپ کا لقب دو نوروں والے ہو گیا۔ تو بتاؤ جس کی صاحبزادیاں آ جائیں جس کے گھر تو وہ دو نوروں والا ہو جاتا ہے، تو جس کی وہ صاحبزادی ہے وہ نور کیوں نہیں ہو سکتا؟